بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں سے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کچھ باتیں چل رہی ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے بارے میں، اور بورڈ کے کچھ اور ارکان کے بارے میں، اور میری ذات کے بارے میں۔ میں نے اب تک مکمل سکوت اختیار کیا، بہت سے لوگوں کے اصرار کے باوجود میں ایک لفظ نہیں بولا تاکہ کسی طرح بورڈ کی وحدت، ملت اسلامیہ ہندیہ کی وحدت برقرار رہے۔ لیکن کچھ بہت اہم شخصیات کے اصرار کی وجہ سے آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مختصر سا بیان ریکارڈ کرا کر ریلیز کروں۔ خدا کرے کہ یہ زخموں پر ایک مرہم کا کام کرے۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعیات کا ایک قانون یہ ہے کہ قوموں کا زوال ان کے اپنی اندرونی کمزوریوں کی بنا پر ہوتا ہے، نہ کہ صرف دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اکثر علماء، ہمارے علماء، قائدین، ہمارے دانشور حضرات مسلم عوام و خواص کو، مردوں اور عورتوں کو، نوجوانوں کو ایک عرصے سے سمجھانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے علماء مغربی قوموں کی ترقی کے کیا اسباب ہیں، وہ کون سی ان کی اجتماعی خوبیاں ہیں، پبلک لائف میں ڈسپلن، ایمانداری وغیرہ جیسی ان کی عادتیں ہیں، اس کو بیان کر کر کے مثالوں کے طور پر مسلمانوں کو اپنی اجتماعی خرابیوں کو دور کرنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی بارہا مسلم سماج کے لوگوں کو بیدار کرنے، جھنجھوڑنے کے لیے جو غیر مسلم سماج ہیں، چاہے وہ ہمارے بھارت کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، ان کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر اس وقت نہیں ہیں اور انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، اس جانب میں مسلمانوں کی توجہ مبذول کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس پر کبھی کسی کو کوئی اشکال کبھی نہیں ہوا۔ اسی کانٹیکسٹ میں کبھی کبھی RSS کی بھی مثال دیتا ہوں۔ میں یہ بات بہت صاف لفظوں میں مسلمانوں کو کہتا رہا ہوں کہ 100 سال کی کوششوں سے RSS نے اس میں جو کامیابی حاصل کی ہے کہ اس نے ایک بہت ہی ڈسپلنڈ، منظم ایک کیڈر تیار کیا ہے، لاکھوں مردوں، عورتوں، نوجوانوں پر مشتمل۔ کسانوں میں بھی ان کا کیڈر ہے، مزدوروں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، اسٹوڈنٹس میں بھی ہے، یوتھ میں بھی ہے، انٹلیکچوئلس میں بھی ہے، پروفیشنلز میں بھی ہے، عوام الناس میں بھی ہے، تاجروں میں بھی ہے، جو سب ایک اجتماعی قیادت کے تحت ایک اجتماعی نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ایک منظم زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہت سادہ بنا لیا ہے، ان کے کھانے سادہ ہیں، ان کے کپڑے سادہ ہوتے ہیں، وہ عیاشیاں نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، اور عام طور پر جو عام کیڈر ہے ان کا، اس کی زندگی بڑی ڈسپلن ہوتی ہے۔ تو میں مسلمانوں میں ایک غیرت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے یہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی ذرا دیکھو کہ صرف بددعاؤں سے آپ کام نہیں لے سکتے۔ ایک اجتماعی ترقی کے اسباب ہوتے ہیں، جو قوم اس ترقی کے اسباب کو اختیار کرتی ہے اس کو ترقی حاصل کرنے سے کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا۔ اور خدا نے اس دنیا کو بہت سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر پیدا کیا ہے،
اسی کو سنت اللہ کہتے ہیں۔ مسلمان اگر اس بات کی خواہش کریں کہ مسلمان اگر چائے میں کریلے کا جوس بھی ڈال دے تو وہ میٹھی ہو جائے، اور کوئی نان مسلم، کوئی ہندو بھائی یا بہن، وہ اگر چائے میں شکر بھی ڈالے تو وہ کڑوی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور یہی بات وہ ہے جو میں نے اورنگ آباد کی اس تقریر میں کہنے کی کوشش کی تھی، جس کا ایک جملہ پورے کانٹیکسٹ سے بالکل کاٹ کر اور ایک عجیب قسم کی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں آر ایس ایس کا ایجنٹ ہوں، میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ کیا تبصرہ کروں میں اس بات پر؟ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ آپ وہ کلپ میری اس تقریر کی خود دیکھیں اور پھر خود تبصرہ کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور کیا اس پیغام کا یہ مطلب ہے کہ میں آر ایس ایس کا دوست اور نمائندہ اور نقیب ہوں۔ مجھے بہت شکایت ہے اپنی قوم سے، اور میرا بس چلے تو میں کیا کہ گریبان پکڑوں کہ تم کو پڑھنے کے ذوق سے کس نے محروم کیا؟ نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ دانشور پڑھتے ہیں، نہ لائرز پڑھتے ہیں، نہ انٹلیکچولز پڑھتے ہیں، نہ ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، نہ انجینئرز پڑھتے ہیں، نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتی ہیں۔ ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جو قوم پڑھے گی نہیں، جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس ایک کریٹیکل اسٹڈی، کریٹیکل انالائسس، ایک تنقیدی تجزیے کا ذوق نہیں ہوگا، وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط اور صحیح کا انتخاب کر پائے گی؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ ہزار بد دعا دیتے رہے آر ایس ایس والوں کو۔ میں آر ایس ایس والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں، اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ بہت پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو ایمبیڈکرائٹ موومنٹ چل رہی ہیں، جو مظلوموں کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوٹے کاریہ کے اندر بھی لٹریچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا۔ نہیں پڑھتے اگر کون؟ تو مسلمان نہیں۔ بہت برا حال ہے مسلمانوں کا، بہت برا حال ہے شادیوں کے معاملے میں مسلمانوں کا۔ 4 پیسے آتے ہیں قرض لے کر، سودی قرضہ لے کر، پتہ نہیں کیا کیا کر کے بہت دکھاوے کے کام کرتے ہیں شادیوں۔ یہی پیسہ، یہی انرجی، یہی وقت اگر ایک تعمیری کاموں میں صرف ہونے لگے تو قوم ترقی کرے۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہزار بد دعائیں دیجئے آر ایس ایس والوں کو، جو آر ایس ایس کا نیچے کا کیڈر ہے، جس نے 100 سال کی محنت کر کے اپنی افکار و خیالات کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچایا ہے، وہ بہت محنتی ہے، اور بہت سادگی اس کی زندگی میں۔ اتنی سادگی ہے کہ آپ ایک دن بھی ان کے ہاں قیام نہیں کر پائیں گے، اتنی سادگی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری تحریکیں اس ملک میں چل رہی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ سب سے زیادہ عیاشی، بہت معاف کریں گے مسلمانوں میں، بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اتنی فضول خرچی، اتنی عیاشی کہ اگر انہی ریسورسز کو اگر پول کر کے اگر ہم مختلف قومی پروجیکٹس میں لگائیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ آپ اس کلپ کو دیکھ کر خود فیصلہ کیجیے گا، میں اس فیصلے کو آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اور رہی اس کلپ کی یہ بات کہ میں کیمپوں میں گیا ہوں، آر ایس ایس کے کچھ لوگوں سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، تو میں اس کی بھی ایک تاریخ آپ کو آج سناتا ہوں مجبوراً۔ کوئی انسان اپنی کچھ نیکیوں کو بیان نہیں کرتا، کوئی شریف انسان، لیکن میں مجبور ہوں کہ آج اپنی زندگی کے ایک ایسے واقعے کو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں، جس سے مجھ کو ایک امید ہے کہ شاید اللہ آخرت میں اس کی بنیاد پر بھی میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ غالباً 1990 کے آس پاس کی بات ہے، یا 90 ہی کی بات ہے، کہ جب بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے نام پر ایک ایجیٹیشن زبردست طریقے سے چل رہا تھا دونوں طرف سے،
اس موقع پر کچھ لکھنؤ میں جھگڑا ہو گیا، پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی، اس میں کئی مسلمان شہید ہو گئے. بہت ہی تکلیف کا دور تھا. کرفیو لگ گیا اور لمبا چلا کرفیو. اور آپ جانتے ہیں کہ کرفیو کے زمانے میں کیا مشکلات آتی ہیں لوگوں کو. اس زمانے میں میں نے اس کرفیو وغیرہ لگنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک ہفتے واری درس قرآن لکھنؤ میں ہوتا تھا. میں نے اس میں یہ اپیل کی لوگوں سے کہ بھائی سب حضرات اپنے اپنے بلڈ گروپ کی جانچ کرا لیں اور ہر وقت اپنے پاس رکھیں کہ ان کا کون سا بلڈ گروپ ہے. اور اسی طرح وہ ہمارے جو ایک چھوٹی سی ایک این جی او چلتی تھی، اس این جی او کے آفس میں اپنا بلڈ گروپ، اپنے نام اور کانٹیکٹ نمبر، پتے وغیرہ کے ساتھ درج کروا دی، تاکہ کسی وقت ہم کو ضرورت پڑے، کسی بھائی یا بہن کو اپنا خون دینے کی کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کچھ خدمت میں حصہ لے سکیں. اور یہ ایک عام بات ہے بھارت میں اور دنیا کے ملکوں میں. یہ ہزاروں این جی اوز ہیں جو یہ کام، سیوا کا کام کرتی ہیں. لوگوں نے اچھا رسپانس دیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے بلڈ گروپ کو درج کرا دیا. اب یہ مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک نیکی کا موقع مجھے مل جائے گا اور بھی بہت سے لوگوں کو مختلف واقعات میں کچھ خدمت کا موقع مل جائے گا. یاد آتا ہے مجھے کہ ایک رات میں 11-12 بجے کا وقت تھا، میرے پاس فون آیا ایک ڈاکٹر صاحب کا، جہاں تک مجھ کو یاد ہے شاید ان کا نام ڈاکٹر فہیم تھا، کہ وہ ایک ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کر رہے تھے. اور وہاں سے ان کا فون آیا کہ ایک ہیڈ انجری کا کیس آیا ہے، ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، اور بہت ہی سخت ہیڈ انجری ہے، اس کی سرجری کرنی ہے، مگر فلاں بلڈ گروپ کے خون کی ضرورت ہے، تو ذرا آپ کسی کو کہیے. میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اب یہ 12-12:30 بجے رات کا شاید وقت ہو رہا ہے اور کرفیو لگا ہوا ہے، کون نکلے گا، کون جائے گا، میں کس کو فون کروں، دفتر کا بھی وقت نہیں تھا. تو میں نے وہ خوش قسمتی سے میرا اپنا بلڈ گروپ تھا، میں نے ہمت کی اور میں اللہ کے بھروسے پر نکل گیا. اپنی اس وقت میں ایک چھوٹی سی موپیڈ چلاتا تھا، میں موپیڈ پر سوار ہو کر اس ہسپتال کی طرف روانہ ہوا. راستے میں مجھے پولیس والوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے روکا بھی کہ یہ کرفیو ہے. تو میں نے ان سے جب ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ ہے، میں ایک زخمی لڑکی کو خون دینے جا رہا ہوں، اگر آپ کو شک ہو تو آپ میرے ساتھ چلیے، اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہو جائے تو آپ میرے خلاف قانونی کارروائی کر لیجیے گا. تو پولیس کے لوگوں نے مجھے اجازت دے دی کہ جائیے. میں چلا گیا. راستے میں اور کچھ آگے بڑھنے کے بعد مجھے ایک 8-9 لڑکوں کی، نوجوانوں کی ایک بھیڑ سی نظر آئی، اور میں ان کے قریب سے جب گزرنے لگا تو انہوں نے میرا راستہ روکا، نعرے لگا رہے تھے بہت عجیب قسم کے، اور شاید 2-4 لوگ نشے میں بھی تھے. ان کے پاس کچھ چھوٹے موٹے ہتھیار بھی تھے، اور انہوں نے گالیاں بکی، مارو کاٹو، جیسا کہ عام طور پر بجرنگ دل وغیرہ کے لوگ جس طرح کے نعرے شاید لگاتے ہیں، اس طرح انہوں نے مجھے گھیرا. میرے مالک نے، میرے پروردگار نے مجھے ہمت دی، اور میں نے اس وقت ان کو مخاطب کر کے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ مارنا ہی ہے تو چند منٹ کے بعد مجھے مار لینا. میں ایک لڑکی کو، ایک بیمار لڑکی کو، ایک زخمی لڑکی کو، میں اس کو خون دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ چلو میرے ساتھ اگر شک ہو تو. تو ان لوگوں نے پھر ان میں سے ایک لڑکے کے دل میں کوئی بات آئی، اس نے اپنے ساتھیوں کو چپ کیا اور مجھ سے کہا کہ اچھا آپ اپنی گاڑی یہیں کھڑی کیجیے. مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا، اور اس کے بعد وہ لوگ لے کر چلے. مجھے راستے میں بھی اس میں سے 2-1 لوگ کچھ باتیں اس طرح کی کرتے رہے، اور میں خاموشی کے ساتھ اپنے مالک سے ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت مانگتا رہا. اور یہاں تک کہ ہم لوگ اسپتال پہنچے، میں فوراً تیزی سے اندر داخل ہوا. وہاں میرا انتظار ہو رہا تھا. میرا بلڈ چیک نکالا گیا، اس کو میچ کرتے ہیں جیسے میچ کیا گیا. خوش قسمتی تھی میری کہ وہ میچ ہو گیا، اور فوری طور پر میرے بدن کا خون نکالا گیا، اور شاید 1 یا 2 بوتل. اور پھر مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی آپ تھوڑا ریسٹ کر لیجیے، فوراً مت جائیے. کوئی جوس ویس پلایا انہوں نے شاید، اور مجھے 4 بجے صبح تک وہاں رکنا پڑا. اس کے بعد میں وہاں سے نکلا گھر واپسی کے لیے، تو میں سوچنے لگا کہ اب میں وہاں تک تو مجھے پیدل جانا پڑے گا جہاں میں اپنی گاڑی چھوڑ کے آیا تھا. لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکے باہر میرا انتظار ہی کر رہے تھے. لیکن اس مرتبہ ان کے چہرے، ان کا موڈ بدلا ہوا تھا، خاموش تھے اور شرمندہ سے نظر آ رہے تھے. میں پھر آیا، انہوں نے بڑی اس مرتبہ عزت کے ساتھ مجھے گاڑی میں بٹھایا، اور وہ مجھے لے کر چلے. راستے میں کوئی بات کسی نے نہیں کی، اور بجائے اس کے کہ موپیڈ کی جگہ تک مجھے لا کر چھوڑتے،
مجھے گھر تک چھوڑا، وہ پھر ان میں سے کسی ایک نے ہی میرے گھر پہ پہنچائی. گھر کے دروازے تک پہنچا کر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے مجھے رخصت کیا اور کہا اس وقت ہم آپ سے کچھ بات نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ پھر آئیں گے. خیر وہ واقعہ گزر گیا. اس کے 2-1 دن کے بعد میرا خیال ہوا کہ مجھے جا کر پوچھنا چاہیے کہ بچی کا کیا حال ہے. تو میں گیا اسپتال اور میں نے وہاں جا کر صرف یہ دیکھا کہ اس کے وارڈ کے باہر ایک بوڑھے باپ اور ایک مرد ایک عورت بیٹھے ہیں. میں تو نہیں پہچانا، جانتا بھی نہیں تھا میں کسی کو، لیکن شاید نرس نے اشارہ کیا اور وہ جو بڑے میاں تھے جو دھوتی وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور ان کے تلک بھی شاید لگا ہوا تھا، وہ اٹھے اور میرے قدموں پہ گر پڑے اور دہاڑے مار کر روتے رہے. اور میں حیران ہوا، میں نے کہا بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ بتائیے. کہ آپ دیوتا ہیں، آپ بھگوان ہیں، آپ نے میری بیٹی کو بچا لیا. میں نے کہا بچانے والا تو مالک اللہ ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، ہم سب کا جو ایشور ہے وہ بچاتا ہے. میں نے تو اپنے پاپوں کو دھلوانے کی کوشش کی ہے. کیا چلیے اب مبارک ہو گئے. کہاں صاحب بیٹی ٹھیک ہو گئی، ہوش میں آ گئی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے خون دیا ہے، یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور نہ میرا کوئی بیٹا نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. میں بہرحال اپنے مالک کا شکریہ ادا کر کے بچے کی خیریت پوچھ کر گھر واپس آ گیا. میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا. 8-10 دن کے بعد پھر اچانک وہی ماں باپ پھر میرے گھر پر آئے. کس نے ان کو پتہ بتایا میں نہیں جانتا، اور وہ لڑکی بھی ساتھ میں تھی. وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر سیدھے میرے گھر پر آئے اور بہت شکریہ ادا کیا. مٹھائی کی ڈبہ ساتھ میں لائے، مجھے انہوں نے ہار پہنایا اور پھر انہوں نے مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں لکھنؤ کے قریب فلاں ڈسٹرکٹ کے فلاں ایریے میں جو RSS کی شاخائیں لگتی ہیں، پتہ نہیں 6 یا 7، ان کا میں ایک ذمہ دار ہوں، میں پرچارک ہوں. اور میں میری آنکھیں کھول دیا. میں اب سمجھاؤں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور کیا ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے. ہم لوگ بڑی غلط فہمی میں تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے یہ شیطان ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے. ہر سماج میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر سماج میں کچھ برے لوگ بھی ہیں. ہمارے سماج میں بھی کچھ برے لوگ ہوں گے، آپ کے سماج میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہوں گے. تو چلیے اچھا ہوا اس بہانے ہماری آپ کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے ایک بات منوا کر چھوڑوں گا. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جن شاخاؤں کا میں انچارج ہوں میں آپ کو وہاں لے چلوں گا. میں چاہتا ہوں میرے لوگ آپ کا درشن تو کریں اور میں وہاں پہ جو کچھ مجھے کہنا ہوگا کہوں گا. میں ان کے ذریعے سے کچھ شاخاؤں میں گیا، کچھ کیمپوں میں گیا اور مجھے موقع ملا ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں سے بات کرنے کا کہ کیسے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، کیسے بھائی چارہ اور امن پھیل سکتا ہے، کیسے ہمارا ملک ترقی ہو سکتا ہے. اگر ہم دونوں لڑتے رہے تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس طرح کی باتیں مجھے کرنے کا موقع ملا اور وہ روتے تھے میرا تعارف کراتے. میں وہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں دہرا سکتا جو وہ میرے بارے میں کہتے تھے. یہ وہ بات ہے جس کو میں نے اس وقت وہ یہ کہتے ہوئے گیا کہ میں RSS کے کیمپوں میں گیا ہوں. میں ان میں سے کچھ لوگوں کے میرے ذاتی تعلقات ہیں. تو میں یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ان لوگوں کی سادگی دیکھو، ان کے کھانوں کی سادگی دیکھو. مسلمان کھانے میں کس قدر فضول خرچی کرتا ہے، شادیوں میں کتنی فضول خرچی کرتے ہیں، ہم کتنے اپنے کپڑوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، کتنی انرجی اور ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں. مسلمانوں یہ عادت کو چھوڑو. اسی طرح میں اس پر بھی بہت زور دیتا ہوں کہ پڑھائی کی عادت ڈالو، اسٹڈی کیا کرو، ملک کی تاریخ کا مطالعہ کرو. یہ وہ چیز ہے جو میں نے اس تقریر میں کہی ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ پوری تقریر کا آپ اگر ریکارڈنگ سن سکیں تو بہت اچھا ہے. خدا کرے کہ اس میں کوئی حوالہ دیا جا سکے، کوئی لنک بھیجا جا سکے جس میں آپ وہ پوری تقریر خود سنیں. میں میڈیا کے لوگوں سے بھی اور انڈیا TV کا جو چینل ہے اس کے ذمہ داروں سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کسی چیز کو کی تحقیق تو کر لیجئے. ایک جرنلزم کی کیا ذمہ داری ہے، آپ وہ ادا کیجئے. تو امید ہے کہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. یہ بات میں اس کانٹیکس میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھا. اور جہاں تک روہنگیا والا معاملہ ہے میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں، تو اس کی بھی وضاحت کر دوں. یہی کانٹیکس تھا اس کا بھی. مسلمانوں کی عیاشیاں، فضول خرچیاں. انہی دنوں میں کچھ شادیاں ہوئی تھیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی کہ کسی شادی میں 1 کروڑ روپے خرچ ہوا، کسی شادی میں 5 کروڑ روپے خرچ ہوئے، کسی نے 5 کلو سونا دیا، یہ کیا وہ کیا، کسی نے صرف ڈیکوریشن پر 70-80 لاکھ روپے خرچ کر دیے.
تو ان دنوں میں اس کا تعصب تھا. میں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مسلمانوں، تمہارا قتل عام ہو رہا ہے شام میں، عراق میں، فلسطین میں، کہاں کہاں، اور بھارت اور برما میں، اور بھارت میں روہنگیا مسلمانوں کا جو حشر برما میں ہوا وہ یہاں کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. بھائی ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سادہ بناؤ، بامقصد زندگی گزارو، اس طرح غفلت کی زندگی مت گزارو. اپنے ریسورسز کو ایجوکیشن پہ لگاؤ، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے پیسوں کو اجتماعی ترقی کے ذرائع پر لگاؤ. یہ بات میں نے کہی تھی. اور یہ بات کہ ہتھیار تقسیم کیے جا چکے ہیں، یہ کون نہیں جانتا. اس کی تو اخباروں میں رپورٹیں چھپ چکی ہیں اور فوٹو کے ساتھ رپورٹیں چھپی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ بعض میگزینس میں، فرنٹ لائن وغیرہ میں بھی باقاعدہ کور کیا تھا اس کو کہ بجرنگ دل کے لوگ ہتھیار تقسیم کر کے ٹریننگ دے رہے ہیں لڑکوں لڑکیوں کی. اب میرے پاس اس کا وقت نہیں، میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہتا. کاش کہ آپ سننے والوں میں کوئی مدد کرتا، اس ملک کی مدد کرتا، صرف میری مدد نہیں، کہ آپ انٹرنیٹ سے اور اخباروں کی آرکیو فائلوں سے آپ نکال کے دیکھیں کہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ نہیں آتی رہتی کہ بھئی ہمارے ملک میں کچھ تنظیمیں دہشت گردی کی ٹریننگ دے رہی ہیں اور اس طرح کے ہتھیار تقسیم ہو رہے ہیں. اور یہ بات میں نے بھڑکانے کے لیے نہیں کہی تھی، میں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہی تھی. اس کو یہ مفہوم دے دینا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف دوستی ہو رہی ہے ایک تقریر سے بھڑکایا جا رہا ہے، یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں بہت کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے دکھ ہے اس بات پر کہ یہ بات کیسے سمجھی گئی، کیوں سمجھی گئی. میں یہ تو امید کرتا تھا کہ کیسے شخص کی حیثیت سے جو اس دیش کے اندر کی جو اکثریتی آبادی ہے، جو یہاں کا بہوجن سماج جس کو میجورٹی پاپولیشن کہتے ہیں، جو یہاں کے سکھ لوگ ہیں، لنگایت ہیں، بدھسٹ ہیں، SC ST کے لوگ ہیں، یہاں جو OBC کے لوگ ہیں، یہاں جن کی میجورٹی ہے، جن کے درمیان ہم رہتے ہیں اور جن کو اکثر یوز کیا جاتا ہے ہمارے خلاف. میں خاص طور پر ان بھائیوں بہنوں نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم کو جو بتایا جاتا ہے آپ کے بارے میں وہ صحیح نہیں، آپ کو جو بتایا جاتا ہے ہمارے بارے میں وہ صحیح نہیں. آؤ مل کر بیٹھیں، اس ملک کی ترقی، اس دیش کی ترقی کا ایک مشترکہ منصوبہ بنائیں. یہ بات میں ملک کے طول و عرض میں کر رہا ہوں اور سنگ پریوار کو اس سے یقیناً تکلیف ہوگی. کچھ لوگوں کو ضرور ہوگی جو برہمن واد اور منواد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں. تو میں یہ تو امید کرتا تھا کہ وہ مجھے تکلیف میں ڈالیں گے، لیکن یہ بات کہ وہ ہمارے ہی کسی ساتھی کو اور میرے اپنے کسی بچپن کے دوست کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوں گے اور ہم سب سمجھداری کے ساتھ گویا اپنے کام میں ہم آگے بڑھیں گے. ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں امن اور انصاف کی فضا قائم ہو اور ہم سب مشترکہ جدوجہد کے ذریعے یا ایک دوسرے کی نیتوں کو سراہ کر اپریشیٹ کر کے ہی اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں، میں مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت سے، تمام ارکان سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ریئیکشن نہ دیں، اس پر کوئی خلیج کو بڑھنے نہ دیں. میں نے اسی لیے سکوت اختیار کیا تھا اور اس وقت بھی اللہ کا بہت کرم ہے کہ میرے دل میں کوئی ذاتی شکایت نہیں ہے. مولانا سلمان صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان کی بہت خوبیوں کا قائل بھی ہوں اور ایک مزاجی کیفیت ہے اس سے بھی پورے ملک واقف ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ملک اور ملت دونوں کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، ہر پہلو سے ترقی میں استعمال ہوں. انہی دعاؤں اور خواہشات پر میں اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ واقعی میری یہ گفتگو زخموں پر مرہم رکھے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کی میں دعاؤں کا محتاج اور طالب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.